أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تک تم پر ایسی آزمائشیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ، اور وہ اس قدر جھنجھوڑ دیے گئے کہ اس وقت کے رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو سن لو، بے شک اللہ کی مدد ان قریب آئے گی۔ اللہ کی مدد بہت جلد آئے گی۔ کیا تم نے گمان کیا کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تو تمہارے پر کوئی آزمائشیں ہی نہیں آئیں، کوئی تمہارا امتحان ہی نہیں لیا گیا؟ وہ آزمائشیں اور وہ آفتیں اور مصیبتیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آیا کرتی تھیں، وہ پہلے لوگ جو اس قدر جھنجھوڑ دیے گئے تھے کہ اس وقت کے رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے تک پکار اٹھے کہ یا اللہ کب تیری مدد آئے گی، کب تیری مدد آئے گی؟ تو سنو، بے شک اللہ کی مدد ان قریب آئے گی۔ اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے۔ اب اس آیت کا جو شان نزول ہے اس کے متعلق بھی بے شمار اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ ہجرت کی ابتدائی ایام میں نازل ہوئی، جب صحابہ کرام ہجرت فرما رہی تھی اور یکے بعد دیگر مکہ المکرمہ سے جا رہی تھی، یہ اس وقت نازل ہوئی یہ والی آیہ کریمہ جنسی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت جنگ احد کے مقام پر نازل ہوئی۔ جنگ احد کے اندر بھی بڑی زبردست آزمائش اور بظاہر تکلیف، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ہجرت کے وقت یہ آیت جنسی ہجرت کے ابتدائی ایام میں نازل ہوئی، جب صحابہ کرام کوئی اپنا مال دولت چھوڑ کر، کوئی اپنا مال دولت کہیں رکھ کر، کوئی بیوی بچوں کو چھوڑ کر، کوئی ماں باپ کو چھوڑ کر، سب لوگ یکے بعد دیگرے ہجرت کر رہی تھی۔ اچھا، ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت جنگ خندق کے موقع پر نازل ہوئی، جب کافروں کی بے شمار جماعتیں جو انہوں نے مدینہ منورہ کے پر حملہ کیا، حملے کے لیے، اور اس وقت مسلمانوں نے شہر کے چاروں طرف کیا کیا؟ خندق کھودی جی، اور مدینہ منورہ کا دفاع کیا چاروں طرف خندق کھود کر۔ اور جب خندق کھودی جا رہی تھی تو اس وقت نہ کھانے کے لیے اناج وغیرہ کی فراہمی، اور سردی سخت پڑ رہی تھی، سردی کے دن تھے، اور مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے اور خوراک بھی نہیں تھی، خوراک کی بھی کمی تھی، اور یہود کے تعاون سے، یہودیوں کی جو سازشیں تھیں اس کی وجہ سے
مشرکین کی جو بے شمار قبائل تھی وہ مدینہ منورہ کا محاصرہ انہوں نے کر لیا تھا. مدینہ منورہ کا انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا کہ مدینہ طیبہ کے اوپر جو ان صاحب حملہ کر دیا جائے. اور یہ سازش تھی یہودیوں کی، اور یہودیوں کے اکسانے کے اوپر مشرکین کے بے شمار قبائل نے یہ حرکت کی. مدینہ طیبہ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. تو اس وقت ایک تو سردیوں کے دن تھے اور دوسرا مسلمانوں کے پاس خوراک کی بھی کمی تھی، ہتھیاروں کی بھی کمی تھی. اور اس وقت یہ خندق کھودنی پڑی تاکہ دشمن جو ہے وہ مدینہ منورہ کے قریب نہ آ سکے. تو ایک قول کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ جنگ خندق کے دوران یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ آیہ کریمہ جن سی ہے ہجرت کے ابتدائی ایام میں نازل ہوئی. اور تیسرا قول یہ ہے کہ جنگ احد کے مقام پر نازل ہوئی یہ آیت جن سی ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. تو اصل بات یہ تھی کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. یہ اس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کا راستہ دکھا دے. اور صراط مستقیم پر جو چلنے والے لوگ ہیں وہی جنت میں داخل ہوتے ہیں، انہی کو جنت حاصل ہوتی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ جنت کے حصول کے لیے صراط مستقیم پر چلنا آسان نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ جنت کے حصول کے لیے صراط مستقیم پر چلنا آسان ہے، نہیں. اس راستے میں بڑی بڑی مشقتیں اور بڑی بڑی تکلیفیں اور بڑی بڑی مصیبتیں اور بڑی بڑی آزمائشوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. بڑی بڑی آزمائشوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تب جا کے انسان منزل مقصود کو حاصل کرتا ہے. کہنے کا مقصد اس آیہ کریمہ کے اندر یہ مطلب یہ ہے کہ جو یہود و نصارہ اور مشرکین کی مخالفت ہے وہ ان کے ساتھ آئے دن کی لڑائیاں، تانے اور مذاق اور ان کی فتنہ سازیوں سے گھبرا نہ جانا. کہیں یہ فتنے برپا کریں گے، کہیں یہ سازشیں کانسپریسیز میں چلے جائیں گے، کہیں یہ مذاق اڑائیں گے. مثلا جیسے ہم پڑھائی مذاق کیا اڑاتے تھے. اور ابھی پیچھے ہی آپ دیکھ لیں چند آیات پیچھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مذاق اڑاتے تھے. معاذ اللہ استغفر اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مذاق کرتے تھے کہ اگر حضور یہ مذاق کرتے تھے، استغفر اللہ، کہ اگر حضور سچے نبی ہیں تو فقیروں جیسے لوگ جو ہیں وہ حضور کو پہلے کیوں بیعت کرتی ہیں؟ امیر کبیر لوگ حضور کو کیوں نہیں بیعت کرتے؟ بے وقوفوں والے سوال کرتے تھے، تکلیف دیتے تھے
کیا حضور کے غلاموں میں حضرت صہیب رومی، بلال حبشی، عبداللہ ابن مسعود جیسے لوگ تھے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ من ذلک۔ تو مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو اگر یہ سچے نبی ہوتے تو قریش کے بڑے بڑے سردار آ کر پہلے ان کو بیعت کرتے، مگر ان کو تو بیعت کرتے ہیں آگے چھوٹے چھوٹے معاذ اللہ غریب اور مسکین لوگ جن کے پاس بظاہر دنیا کا مال اور دولت نہیں ہے۔ یا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو قبلہ تو ہمارا ہے، اور چیزوں میں تو ہماری مخالفت کرتی ہیں مگر قبلہ ہمارا استعمال کرتی ہیں۔ یا فتنے برپا کرتے تھے یا سازشیں مناتے تھے۔ تو وہ چیز اللہ پاک فرما رہے کہ صراط مستقیم کے اوپر جو ہدایت کا راستہ، اس کے اوپر چلنا جو ہے وہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ بڑا آسان راستہ ہے۔ اس راستے میں بڑی تکلیفیں آتی ہیں، ان تکلیفوں کو سہنا پڑتا ہے، بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں جن کے اوپر صبر کرنا پڑتا ہے، مال قربان کرنا پڑتا ہے، جان قربان کرنی پڑتی ہے۔ اس راستے کے اندر آزمائش آتی ہے، اس آزمائش کے اوپر پورا اترنا چاہیے جو ان سے۔ تو جب انسان اس آزمائش کے اوپر پورا اترے تو پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کبھی خوف سے آزماتا ہے، کبھی بھوک سے آزماتا ہے، کبھی آپ کے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، کبھی آپ کی نوکری چلی جاتی ہے، کبھی آپ کی کھیتی اجڑ جاتی ہے، آپ کا پھلوں سے بھرا ہوا باغ جان سا وہ اجڑ جاتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مگر بشارت ان کے لیے، خوشخبری ان کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اے اللہ ہم بھی تیرے ہیں اور ہمیں بھی تیری ہی طرف لوٹنا ہے، ہمیں بھی تیری ہی طرف آنا ہے۔ حضرت خباب بن ارط رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا کہ مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اور اس وقت آپ سرکار کعبے کے سائے میں ایک چادر سے تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ تو انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے اور ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے جو پہلی امتیں گزری ہیں، پہلی امتیں، ان میں سے ایک شخص ایسی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور ایسی آزمائشیں اور ایسی وہ حالات سے گزری ہیں، ابھی تو تم لوگ ان حالات میں سے ہی نہیں گزرے جس کو اللہ پاک ارشاد فرما رہے۔ ابھی تو تم نے وہ آزمائشیں دیکھی نہیں ہیں جو آگے آزمائشیں آ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے پہلی امتوں میں ایک شخص کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا، اس کو گڑھے میں کھڑا کر دیا جاتا، پھر آرے کو اس کے سر پر رکھ کر اس کا سارا جسم چیر دیا جاتا۔ اس کے باوجود وہ شخص اپنے دین سے پھرتا نہیں تھا، اس کے باوجود وہ شخص اپنے مذہب سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹاتا تھا، اس کے باوجود ان لوگوں کے وجود میں اتنی دین اور مذہب کے لحاظ سے کانسٹینسی اور سٹیبلٹی تھی، استقامت تھی کہ وہ ان کو کوئی ایک ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں کر سکتا تھا۔ اور حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے، کسی شخص کے جسم کو لوہے کی کنگھی سے ادھیڑ دیا جاتا تھا،
وہ کنگھی اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں کو کاٹتی ہوئی چلی جاتی اور اس کے پائے ثبات میں جنبش تک نہیں آتی تھی۔ وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، وہ شخص اللہ کی محبت میں، دین کی محبت میں، وہ ایک اپنے پاؤں کو جنبش تک نہیں دیتا تھا۔ یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعطكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ایسی آزمائشیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔